بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 6، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنا کام وقت پر کر رہے ہوں گے۔ تو بچوں، پچھلے ہفتے آپ لوگوں نے اردو میں ایک عنوان پڑھا تھا، پیارا پاکستان۔ آج اس کا ایکسرسائز ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، نوٹ بکس نکالنی ہے۔ نوٹ بکس نکالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ایک پیج پر ٹائٹل بنانا ہے، عنوان پیارا پاکستان۔ اس کے بعد دوسری پیج پہ آپ نے ڈے اینڈ ڈیٹ لکھنی ہے، مارجن لائن لگانی ہے۔ ہر سوال اور جواب کو جب آپ لوگ مکمل کرو تو اس کی آخر میں اینڈنگ لائن ضرور لگایا کرے۔ تو چلیے بچوں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ عنوان ہے پیارا پاکستان، اس کی سوالات آپ نے لکھنی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، ہمارا وطن کس چیز کا ٹکڑا ہے؟ تو اس کا ایک بہت مختصر جواب ہے، ہمارا وطن جنت کا ٹکڑا ہے۔ جب ایک سوال اور جواب مکمل ہو جائے، اینڈنگ لائن ضرور لگایا کرے۔ نمبر 2 ہے، ہمارا سارا وطن کیسا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، ہمارا سارا وطن سہانا اور سندر ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ہمارے وطن کی جنگل اور باغات کس طرح کا منظر پیش کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، ہمارے وطن کی جنگل اور باغات لہکتے اور مہکتے ہیں۔ نمبر 4 ہے، بہاریں کہاں چھائی ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، باغوں پر بہار چھائی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، ہم اپنے وطن کے حوالے سے کیا کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، ہم اپنے وطن کی فسانے سناتے ہیں۔ بچوں، یہ 5 سوالات جو ہے آپ نے اپنی نوٹ بک کے اندر لکھنی ہے۔ اینڈنگ لائن ڈرا کرنا مت بھولیے، سپیس چھوڑ کے لکھا کرے، خوش خط لکھنے کی کوشش کرے۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ لوگ اپنی اردو کی کتاب نکالیں۔ اردو کی کتاب میں جو ہے آپ نے سب سے پہلی خالی جگہ پر کرے۔ یہ بھی کتاب کے اندر آپ نے صاف ہینڈ رائٹنگ پہ لکھنی ہے۔ نمبر 1 ہے، سہانا ہے، تو اس کے اندر جو ڈارک لکھا ہوا ہے سندر ہے، سارا وطن، جو سندر اس کا آنسر ہے۔ نمبر 2 ہے، ہمارا وطن ڈیش، پیارا وطن، تو پیارا ہی آپ نے لکھنا ہے۔ نمبر 3 ہے، ڈیش سے ہے بھرپور سارا وطن، یعنی خوشی سے ہے بھرپور سارا وطن۔ نمبر 4 ہے، یہی گیت ڈیش گاتے ہیں ہم، دن رات گاتے ہیں ہم۔ نمبر 5 ہے، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہیں، یہ باغوں جو ہے آپ نے اس کے اندر لکھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے، الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ تو بچوں، اگر آپ خود سے بھی جملے بنائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ خود سے بھی جملے بنا سکتے ہیں۔ وطن، پہلا جملہ ہے، وطن، ہم پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے۔ جنت، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ سہانا، باغوں کا سما بہت سہانا تھا۔ منظر، رات کا پوشی کا منظر بہت خوبصورت ہے۔ نمبر 5 ہے، گیت، بہار میں پرندے گیت گاتے ہیں۔ یہ جملے مکمل کرنے کے بعد اب ہم اس سبق پیارا وطن کو نثر میں لکھیں گے۔ یہ نظم میں لکھا ہوا ہے، اب آپ نے اس کو نثر میں لکھنا ہے، سبق کی طرح پیراگراف کی شکل میں آپ نے لکھنا ہے۔ اس نظم میں شاعر وطن کی خوبصورتی بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس وطن میں کون کون سے خوبصورت اور سہانے مناظر موجود ہیں۔ پیارے وطن میں ہری بھری جنگل اور باغوں کے خوبصورت مناظر اس کی شان کو بڑھا دیتی ہے۔ پیارے وطن میں موجود باغوں میں بہار کا موسم ہے اور ہر باغ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا ہے، اور اس سے ہمارے وطن کی خوبصورتی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس خوبصورتی کو محویت کا عالم کچھ یوں ہے۔ اس خوبصورتی کی محویت کا عالم کچھ یوں ہے کہ اس ملک میں رہنے والا ہر باسی اس کی خوبصورتی کے افسانے سناتا اور اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ نثر کی شکل میں، یہ پوری نظم جو ہے نثر کی شکل میں یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، آسان لفظوں میں، تاکہ آپ لوگ اس نظم کو اور بھی آسانی سے سمجھ سکو۔
اس کی بات ہے اسما کی تذکیر و تانیث، یعنی مذکر اور مؤنث اس کا لکھنا۔ مندرجہ ذیل فقرات کو صحیح کر کے لکھیے۔ ہم نے کھانا پکائی، تو اس کا یہ فقرہ غلط ہے، اس کا صحیح فقرہ ہے ہم نے کھانا پکایا۔ نمبر 2 ہے اسلم نے کتاب پڑھا، اس کا صحیح جواب ہے اسلم نے کتاب پڑھی۔ نمبر 3 ہے تم نے سبق یاد کیا، اس کا صحیح فقرہ ہے آپ نے سبق یاد کیا۔ نمبر 4 ہے بلی کو گوشت ڈالی، بلی کو گوشت ڈالو۔ نمبر 5 ہے ہم نے پانی پیا، اس کا صحیح جواب ہے ہم نے پانی پیا۔ نمبر 6 ہے کل جمعرات تھا، اس کا صحیح فقرہ ہے کل جمعرات تھی۔ نمبر 7 ہے رات کا وقت تھی، اس کا صحیح فقرہ ہے رات کا وقت تھا۔ نمبر 8 ہے اکرم اسلام آباد گئی، اس کا صحیح فقرہ ہے اکرم اسلام آباد گیا۔ بچوں یہ سارا ایکسرسائز آپ لوگ صحیح طریقے سے کریں، صاف ہینڈ رائٹنگ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔